کبھی کبھی ہماری زندگی کی کہانی ایک ہی جگہ آ کر رک جاتی ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے لیے کی جانے والی ہمارے اپنوں کی دعائیں کچھ بھی ہماری زندگی کو آگے نہیں لے جا رہی ہوتی۔ ایسے میں بے فکر رہیں، مایوس مت ہوں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے، وہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہے۔ ممکن ہے جن راستوں سے اس وقت اللہ آپ کو گزار رہا ہے، انہی راستوں کے آخری کنارے پر کوئی معجزہ آپ کا منتظر ہو۔ دعاؤں کا مسلسل ہمارے لبوں کی تسبیح بن جانا یہ قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ ہماری زندگی میں بہاریں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ ہم اتنے پریشان اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ہماری غلط فہمیاں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے غلط پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے۔ تو اپنے حالات پہ نہیں بلکہ اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا اپنے بندے پر رحم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے جسے اس کا بندہ دوسروں کو سمجھا نہیں پاتا اور نہ ہی دوسرے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کے دل کو سب سے موڑ کر اپنی جانب پھیر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے پاس دوسرا راستہ رہنے ہی نہیں دیتا تاکہ اس کا بندہ صرف اس کے پاس آئے، صرف اسے اپنا حال دل سنائے، صرف اس سے اپنے غم کی فریاد کرے۔ کبھی کبھی خواہشوں کا پورا نہ ہونا، امیدوں کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس ہمیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ زندگی میں لوگ صرف اپنے نصیب کے راستوں پر چلتے ہیں، لہٰذا خود کو زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ اپنے دل کو ان چیزوں کے لیے زیادہ پریشان نہ کریں جن پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یقیناً پورا ہو کر رہے گا، چاہے ہمیں راستے کتنے ہی دشوار نظر آئیں یا دروازے بند محسوس ہوں۔ ہم پر صرف کوشش کرنا لازم ہے اور ہمیں بس چلتے رہنا ہے۔ کب پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، کیسے اور کہاں جائیں گے، یہ ایک غیب ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ شکر کیا ہے؟ شکر کہتے کسے ہیں؟
جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا وہ جو دیکھ لے جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا۔ صرف مادی چیزوں، دولت، اولاد، کامیابی پر شکر ادا نہیں کرنے بلکہ زندگی میں ملنے والے مواقعوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم ماضی کے پچھتاووں کی وجہ سے اپنی زندگی میں ملنے والے کئی مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جو ہمیں ایک نیا موقع دے رہا ہے خود کو ٹھیک کرنے کا، توبہ کرنے کا، کیا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پچھتاوا ہونا چاہیے، لیکن مایوس ہو جانا، ان مواقعوں کی ناقدری کرنا یہ غلط ہے، اور یہ غلطی ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو انسان کا اپنا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دیا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں بھی امانت ہیں، کان بھی امانت ہیں، ہاتھ بھی امانت ہیں۔ لہٰذا جب امانت ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ مثلاً اگر آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے تو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مصیبت میں استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ آنکھ اس لیے دی تھی کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ، لیکن تم نے اس آنکھ کو فساد میں استعمال کر لیا، گناہ اور مصیبت میں استعمال کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔ آج ذرا بیٹھ کر یاد کریں کہ بچپن سے لے کر اب تک وہ کیا کیا ہے جو ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ ہر وہ شے جو آپ کو حاصل نہیں ہوئی آپ کا دل توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کو اس سے بہتر مل بھی جائے تو بھی اس شے کی خلش رہ جاتی ہے۔ یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس چیز کا غم نہ کیا کرو جو تمہیں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا حاصل نہ ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ تم کچھ بھی کر لیتے، وہ تمہارے لیے نہیں تھی، تو پھر کیا غم کرنا جب اللہ کا پلان ہی یہی تھا۔ وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی لے سکتا ہے، ہم نے صرف اس کے آگے سر جھکانا ہے اور اس کی عطا پر راضی رہنا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے لفظ بولتے ہیں۔ اگر ان سارے لفظوں کو دل سے لگا کر رکھو گے تو کیسے جیو گے؟ اگر ان سارے لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اس لیے ان الفاظوں کو گھول کر پی لیں اور اپنے رب سے اپنا حال دل بیان کریں، کیونکہ وہ بہترین سننے والا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ سے امید نہیں چھوڑنی، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی تو ابلیس کی خصوصیت ہے، وہ خود بھی مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی سے دھتکارا گیا تھا، اور وہ ہم میں بھی یہی خصوصیت دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہم شیطان کے نہیں بلکہ رحمان کے بندے ہیں، اور رحمان کے بندے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اندھیروں میں بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، بس کوشش ضروری ہے اور اللہ پر یقین بھی۔ اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو آپ کی مرضی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کی مرضی پوری کی، اور اگر آپ کو وہ نہ ملے جو آپ کی مرضی تھی تو اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرو،
کیونکہ وہ آپ کو اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے۔ رزق کئی شکلوں اور صورتوں میں آتا ہے۔ یہ والدین ہو سکتے ہیں جو ابھی بھی آس پاس ہیں اور صحت مند ہیں۔ یہ پورا دن آرام کا ہوتا ہے جس میں ایسے لوگ آس پاس ہیں جو حقیقی معنوں میں پرواہ کرتے ہیں۔ دماغ اور جسم کا صحت مند ہونا بھی رزق ہے۔ تمام نعمتیں پیسے کی شکل میں نہیں ہوتی۔ اللہ طاقت سے نہیں تقوی سے عزت دیتا ہے۔ جس کا جتنا ایمان اس کی اتنی عزت۔ ایمان ہی فخر و عزت کی چیز ہے۔ آپ کو تقوی مل گیا تو آپ کو عزت مل گئی۔ پھر رزق کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ پھر کاموں میں آسانیاں بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ عزت اللہ کا ہونے سے ملتی ہے اور انسان نہیں جانتا اللہ کب کب اور کہاں کہاں کس کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے کیونکہ وہ بڑا جاننے والا ہے۔ سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا۔ اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تو تم خواہش کرو گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہو گئی ہے اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر ہمیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو۔ ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہو اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کر رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پہ مطمئن ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں، اس لیے دعا مانگو مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا قبول کرو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ دوسروں کی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیں۔
آپ جو دوسروں کو دیتے ہیں پلٹ کر وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں ہر انسان سکون چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا اگر میرے پاس سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو تو سکون دے سکتا ہوں۔ کسی کو مسکرا کے سکون دے سکتے ہیں تو دیں۔ دو لفظ میٹھے بول کے، لہجے، مسکراہٹیں، الفاظ مرہم کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا۔ کسی کی زندگی میں آسانی کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ کو اسی پل اجر مل جائے۔ اجر کی امید اللہ سے رکھنا، سکون دو گے تو سکون ملے گا۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے نا ہم سے، ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو وہاں پر وہ بہتر عطا کرتا ہے۔ میں اللہ سے کہتی ہوں مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت بری چیز ہوتی ہے محتاجی۔ اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسا کرتا ہے، مگر جب اللہ کا طے کیا وقت ہوتا ہے، جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، تو وہ ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے اور ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں بس اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جب بھی حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، تب اللہ کہتا ہے تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ شکر کرو گے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں مشکلات زندگانی کا حصہ ہیں، ان میں اللہ سے شکوہ نہ کیا کریں۔ وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیے۔ کوئی مشکل آئی الحمدللہ کہیں، کسی نے کچھ کہا الحمدللہ کہیں۔ اپنی زبان کو شکر الحمدللہ سے تر رکھیں۔ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا، پھر تم بس طے کر لو زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہر بیماری پہ، ہر نقصان پہ، ہر آزمائش پہ، ہر ایک چیز پہ جس پہ لگے آپ اللہ سے شکوہ کرو گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ جانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بولے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا بہت ہوتا تھا۔ آج کوئی دوست ہمیں کہے فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا وہ دوست ہمارے دکھ درد دور کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اور میرے پیارے اللہ جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ سب سے، مجھ سے کہ غم نہ کرو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کیوں یہ فکر ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے، لوگوں کے کہے پہ یقین ہے جو کل کو بدل جائیں گے، مگر اپنے اللہ پر نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی پوسٹ والا بندہ آپ کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ میسج کر دو، اس کے پاس وقت نہیں ہونا۔ اللہ کا ساتھ ہونا ہی ہمارے لیے باعث سکون ہے، پھر دنیا کے غموں کی کیا اوقات۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی قسم کی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں وہاں سے کبھی نا امید نہیں لوٹائے جائیں گے۔
وہاں اللہ کے در پر آنسو سمجھنے والی ذات ہے، زخموں کو مرہم لگانے والی ذات کا در ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو اپنے زخم کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح بے چینی کی گرد میں لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح زخموں سے چور پڑی ہے۔ آج روح کے زخم بھی سلگ رہے ہیں کہ ان کی تپش بے چینی کو بڑھا رہی ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد، فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمانوں پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ میرے بندے، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینک دینا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم نے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور پھر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر خوف اور پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اتنا مہربان کہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو وہ اسے آرام دیتا ہے، جب بندہ روتا ہے تو وہ اسے سنبھالتا ہے، جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تب بھی وہ اسے رزق دیتا ہے، اور جب بندہ پلٹ آتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ گناہگار، نافرمان، بدحال، اللہ سب کو نوازتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، جب بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ آتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا وہ انداز ہے جو کسی انسان میں ممکن ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کے قریب ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے، بس ہم پلٹنے والے ہوں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی کی کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں روئے اور کسی نے نہ سنا مگر اللہ نے سنا۔ تم نے سب کچھ کھو دیا لیکن دل میں جو سکون آیا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تمہاری دعا میں تاخیر ہوئی، رد نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تمہیں بہتر دینا چاہتا ہے۔
تمہیں بچپن میں ایسے حادثات سے محفوظ رکھا گیا جو تمہیں تو یاد بھی نہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ تم گناہ کرتے گئے لیکن اللہ نے رزق بند نہیں کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہم اسے پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم تمہاری غلطیوں سے بڑا ہے، تم سے پلٹ آؤ۔ جب سب تھک جائیں سننے سے، تب اللہ کہتا ہے آؤ میں سنوں گا۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی ہے، اور جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے۔ بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ پریشانی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک زندگی دینے والے سے نہ پوچھا جائے۔ جس ادارے نے جو مشین بنائی ہو وہی اس مشین کی حفاظت اور اس کے استعمال اور اس کے اصلاح کا عمل جانتا ہے۔ آپ کی زندگی کی راہ میں تاخیر نہیں ہوئی، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کو کس رفتار کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ کبھی آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ دیر سے نہیں ہیں، آپ کو کسی بڑی اور پائیدار چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بس چلتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بار بار ہے کہ ہر انسان کو مشکلات سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا، اے انسان تجھے یہ تمام دکھ جھیلتے اور مشقتیں سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں جا حاضر ہونا ہے۔ ہر کسی کی آزمائش الگ ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ تکلیف یا آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ جس کے پاس ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کی بھی آزمائش ہے۔ بات بس یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے اپنی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں پھر ہمیں ان تمام تکلیفوں پر اجر دیا جائے گا جن کو ہم نے آسان طریقے سے گزارا ہوگا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہم پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا اسے دوبارہ مضبوط کر لیں۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے،
اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے۔ جب اللہ کا بندہ اپنی ضد انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پہ بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ آپ کیوں دل ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پہ اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی۔ معذرت ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن یہ تب بے معنی ہو جاتی ہے جب اس کا استعمال صرف رسمی جملے کے طور پر کیا جائے۔ کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھنے پر کہی گئی معذرت ایک معمولی غلطی کا ازالہ کر سکتی ہے، لیکن جب کسی کا دل کچلا جائے تو محض یہ کہنا کہ معاف کرنا ان کے درد کا مداوع نہیں کر سکتا۔ دل کچلنے کا درد جسمانی زخم سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ اذیت ہے جو آنکھوں میں نمی، راتوں کی بے سکونی اور اندرونی خاموشی میں بولتی ہے۔ ایسے وقت میں معذرت محض الفاظ کا کھیل بن جاتی ہے۔ جب تک اس کے پیچھے ندامت کا حقیقی احساس اور رویے کی تبدیلی نہ ہو۔ دل کو توڑنا گویا ایک قیمتی شیشے کو زمین پر پھینک دینا ہے۔ چاہے جتنی بار سوری کہہ لیا جائے، شیشے کے ٹکڑے دوبارہ جڑ نہیں سکتے۔ معذرت کو درد کے مرہم میں بدلنے کے لیے سچے خلوص، دل کی نرمی اور اعمال کی شفافیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کچلنے کی تلافی صرف معذرت سے نہیں، بلکہ اس یقین سے ہوتی ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زخم نہ دیا جائے جو کسی کی روح کو زخمی کر دے۔ اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی رکاوٹ کیوں نہ لگائے۔ اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کر سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا ہمارے پاس، اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔